تک فرشتوں نے کہا قبر میں، جب فرشتوں نے کہا اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب فرشتوں نے کہا اپنا تعارف پیش کرو، تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان ماں نے خدمت حضرت بیٹھے، ماں اجازت دے کہ ڈیرے تیری نیا ڈیرے کی حفاظت جتوں کرے، مال ملک کا خیال رکھے، نوکر چاکر بھی ہیں، لیکن اماں تو اجازت دے میں چہرہ مصطفیٰ دیکھا، میں سونے مصطفیٰ کی زیارت کراں۔ تو ماں نے آخیا پتر ایک کام میرا بھی کریے۔ توجہ، میں جناب کی ذہنیت اس طرف لے آنا کہ صحابہ جدوں میرے مصطفیٰ کو منگتے تو تصور یہ ہوتا سی خدا دیتا پیا۔ ماں نے آخیا پتر ایک میرا کام کریے۔ پتر نے سمجھا شاید کوئی سودا مکیا ہے، ڈیرے تیری نے عرض کی ماں تو میں نے اجازت دے رہی ہے، ڈیرے کی حفاظت کی ذمہ داری لینی پئی ہے، تو حکم کر۔ ارشاد فرمایا حذیفہ جدو شمع رسالت کے پروانے نا عشاء تو بعد ایک ایک کر کے اٹھ جان تے حضور رہ جان کلے، سونے مصطفیٰ نے میرا سلام آگیا، پھر نال عرض کری کہ کملی والیا میری ماں دی بخشش دی دعا کر، میری ماں دی بخشش دی دعا کر، یہ پتر میرا کام نہیں کریے۔ میں نے کہا ماں میں انشاءاللہ چیتا رکھاں گا اور میں ایویں کراں گا۔ حذیفہ بن الیمان آئے، مغرب کی نماز پڑھی، حضور مسکرائے، فرمایا حذیفہ نہیں کھلوتا نا؟ عرض کی تھی سونیا تیرے حسن نے کھلو نہیں دیتا، تیرے پیار نے حسن نکلا کھلو نکلتا، تیرا آڈر بجا میرے کملی والے، میں تھوڑی زیارت کرنے واسطے آیا۔ فرمایا تو سنتا پڑھ، میں تیرے جو کا کھانا لے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، حذیفہ بن الیمان کھانا کھا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ پانی پا کے دے رہے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھی گئی، شمع رسالت کے پروانے ارد گرد بیٹھ گئے، کسی نے اپنی کوئی عرض کی تھی، کسی نے کوئی عرض کی تھی، کسی نے کوئی عرض کی تھی، میرے مصطفیٰ عطا فرماتے گئے۔ حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ کلے رہ گئے حضور تے میں بھی کلا رہ گیا، لیکن حضور دا روح اور دبدبا اتنا سی کہ میری اگ تو نہیں سی اٹھتی پئی، میں تھلے ویکھی جانا، حضور اٹھ کھلوتے مصلے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ بات یہ پیاری میرے کملی والے آقا ہی نام کا یہ شکل ہے۔ حذیفہ بن الیمان پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور جدوں حضور نے اپنے برٹن کے دریس سے قدم رکھا نا کھال جان واسطے، تے سوچیا کہ شاید وہ پیچھے آ رہا ہے، دیکھا چند قدم تے حذیفہ بن الیمان پار کھڑے ہوئے ہیں، اور فرمایا حذیفہ اللہ تینوں بھی بخشے، تیری ماں بھی بخشے، حذیفہ اللہ تینوں بھی بخشے، تیری ماں بھی بخشے، خیر ہے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں ہے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں ہے، اتنا دیا سرکار نے ہم کو دامن میں ہمارے سمایا نہیں ہے۔ فرمایا حذیفہ اللہ تینوں بھی بخشے، تیری ماں بھی بخشے، خیر ہے عرض کی سونے میں پیچھے پیچھے چل رہا سا، میری ماں کا عرضنامہ سی تے سونے نے مینوں آخیا سی تیرے واسطے بخشش کی دعا کری کرائی کملی والے کو، کملی والے تھوڑا روح دبدبا دیکھ کے میں عرض نہیں کر سکیا، پر قربان جی میں تیری بخشش سے بغیر منگے کا کام کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب تیرے جدوں تیرے امتی گناہ کرنا ہے جاؤکا، پھر تیرے کول آ جا، پھر تیرے کول آ جا، اسی
لکھر بھی اعلان تجھے نہیں جا سکتے قسم خدا دی میرے کملی والے نے فرمایا پیار نہ بہ کے میرے تے درود بھیج میں تینوں ویکھدا ہاں آئی مقصد ہے منگن دا منگتے ہیں کرم کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں جو کھو گئے سرکار کی الطاف و کرم میں یہ بھی نہیں ہوش کیا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نصیبہ مانگ رہے ہیں جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین باقی خدا بنا آگے آ جاؤ پورا گیا انہوں نے جو یہ دستار کے دیگر پروگرام ہے جلدی آؤ آجو بیٹا آ جاؤ جی